अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम हमदों के लायक, तमाम बुजुर्गियों के लायक अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक की ज़ात मुबारक है, जो ज़ात तमाम कायनात की खालिक, तमाम कायनात की मालिक और तमाम कायनात की राज़िक है। हज़ार दुरूद सलाम के नज़ाने सलातो सलाम के तोहफ़े आका नामदार मदनी ताजदार सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन उनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में हज़रात मोहतरम, मैंने आपके सामने अल्लाह ताला का कलामी पाक ला राइब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, उसकी एक आयत मुबारक तीसरा पारा सूरह बकरा शरीफ से तिलावत की है। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, उसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो लोग इस अल्लाह की कलाम पाक से मुंसलिक रहे, इसको अपना रहबर रहनुमा बनाकर जो है चले हैं, दुनिया में भी कामयाब हो गए, कब्र में भी और आखिरत में भी कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, उस दाने की सी है जिसने उगाई 7 बालें। जमींदार ने दाना बोया जमीन में, ज़ाहरतन तो ये नजर आया कि खाक में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में दब गया, उससे अल्लाह ताला ने पौधा फरमाया, उसके ऊपर 7 छिट्टे लगे और फरमाया हर छिट्टे में, हर बाल में 100 दाना। अल्लाह ने मिसाल दी, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ को ऐसे बढ़ाता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। अल्लाह ताला ने ये मिसाल फरमाई है कि जो ज़ात इस मिट्टी में मिले हुए दाने को, एक दाने को 700 बनाए, इस पर कुदरत रखता है। ये हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर बंदा इसको देखता है कि एक दाने से एक पौधा पैदा हुआ जिसके ऊपर 7 शाखें हैं, हर शाख के ऊपर एक छिट्टा लगा हुआ है और हर छिट्टे में 100 दाना है। एक दाने से अल्लाह ने 700 दाने बनाए, ये उसकी शान है, ये उसकी शान है। ये हम अपने आंखों से इसका मुशाहदा करते हैं तो बंदे की अकल दंग रह जाती है कि ये हुआ कैसे। वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोग जो अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल अल्लाह ने फरमाई है। जो अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाने से अल्लाह ताला ने 700 दाना पैदा फरमाया। जो अल्लाह के रस्ते में खर्च करता है अल्लाह ताला भी उसके रिस्क में ऐसे ही इजाफा फरमाता है। ये अल्लाह ने मिसाल फरमाई। अल्लाह के रस्ते में खर्च करना, सदका खैरात करना, एक सदकाए वाजिबा है, एक सदकाए नाफिला है। सदका वाजिबा वाजिब है, ज़कात वाजिब है, फर्ज है।
زکات واجب ہے، فرض ہے، عشر واجب ہے۔ ایک صدقہ نافلہ اس نے زکات دے دی ہے، عشر دیا ہوا ہے، کوئی حاجت مند آیا اس کو اس نے اس کی حاجت پوری کی، کوئی اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کسی غریب محتاج کی مدد کی، وہ جو ہے وہ صدقہ نافلہ ہو گیا۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایک شخص کہنے لگا اس دفعہ چاول کی فصل تو تباہ ہو گئی، بڑا ہی خسارہ ہوا۔ یہ سمجھ ہے اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ عطا فرمائے۔ بھتیجا بول اٹھا اگر چاچو نے فصل سے عشر نکالا ہوتا پھر یہ تباہ نہیں ہونی تھی، چاچو کیونکہ عشر نہیں نکالتا اس لیے اس کی فصل تباہ برباد ہوئی۔ بارشیں ہوئیں، آندیاں آئیں، فصل گر گئی، نقصان ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، صدقہ سے بلائیں رد ہوتی ہیں، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ صدقے کی مختلف اقسام میں پچھلے جمعے کو بھی ہم نے صدقے کے بارے میں بیان کیا تھا۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا روزانہ 70 بار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 باتیں ہوتی ہیں، وہ کریم آقا علیہ السلام کی نے اپنی غلاموں کی، ماننے والوں کی، تابعداروں کی وہ رہنمائی فرمائی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہو امتی اس عظیم نبی کا، پھر وہ در در ٹھوکریں کھاتا پھرے، دھکا کھاتا پھرے، بدقسمتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی ہے، غیر بھی آپ کے رہنمائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بدقسمتی ان امتیوں کو، انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر غیروں کا اپنا لیا، غیروں نے اپنا چھوڑ کر غلط کردار چھوڑ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا۔ میرا ایک مرید ہے جاپان میں، کہنے لگا سرکار اگر یہ جاپان والے ایک تو بے حیائی چھوڑ دیں، ایک کلمہ پڑھ لیں تو پاکستان کے جدی پشتی مسلمانوں سے ہی آگے نکل جائے۔ ملاوٹ انہوں نے نہیں کرنی، ملاوٹ نہ کرنے کی ہدایت کنہوں نے دی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تعلیم کے لیے ہمارے نبی کی مانا غیروں نے، جاپان کی گاڑی چیز کو آنکھ بند کر کے لینے کے لیے تیار ہے، پاکستانی چیز اینک لگا کر بھی لینے کے لیے کیوں تیاری؟ پاکستان، اس کے اوپر پاکستان کا نام ہے۔ ہاں، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے، انہوں نے برکت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلیم میں عرض کر رہا تھا، تعلیم تھی۔ کہنے لگا سرکار وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، غلط بیانی نہیں کرتے۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ ہمارے کریم آقا علیہ السلام۔ اپنا وہ رہے ہیں، کامیاب وہ رہے۔ ہمارے اندر دھوکے ہی دھوکے، فراڈ ہی فراڈ۔ نہ جانے ہم نے کیسا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے امتی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ نماز ہمارے لیے مشکل، حق گوئی ہمارے لیے مشکل، حلال کھانا ہمارے لیے مشکل۔ کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ ہم نے مسلمانوں والا کام کیا کیا؟ ہمارے اندر ایک پھول ہوتا ہے، پھول کی خوشبو بتاتی ہے کہ میں پھول ہوں۔ چنبیلی کا پھول اس کی خوشبو بتاتی ہے میں چنبیلی کا پھول ہوں۔ گلاب کا پھول اپنی خوشبو سے ظاہر ہوتا ہے یہ گلاب کا پھول ہے۔ نہ جانے یہ مسلمان کے اندر بھی
ایمان کی خوشبو ہونی چاہیے، اس کے اندر خوشبو، اس کے کردار میں، اس کے قول میں، اس کے فعل میں ایمان کی خوشبو آنی چاہیے۔ تیرا کردار کوئی دیکھے، تیرا کوئی قول دیکھے، تیرا فعل دیکھے، ماننے کہ یہ قول، یہ فعل امام الانبیاء کے امتی کا ہو سکتا ہے۔ تیرے اندر شرم و حیا کا پہلو دیکھے، تیرے شرم و حیا کو دیکھے، پہچان لے یہ مدینے والی سرکار امام الانبیاء کا امتی ہے۔ یہ برائی کی طرف کبھی جا نہیں سکتا، برائی کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا قول، اس کی قول میں، اس کے فعل میں، اس کے کردار میں ایمان کی خوشبو، شرم و حیا کی خوشبو آنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کا درس دیا، تقوی پرہیزگاری کا درس دیا، شرم و حیا کا درس دیا، ایمانداری کا درس دیا، حق گوئی کا درس دیا۔ نہ جانے نماز ہم سے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا محال، کرکٹ کے لیے ساری رات اٹھ جاگے، دنیاوی کام کے لیے سب کچھ کرے، لیکن مدینے والی سرکار کی بات کو ماننے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہمیں بڑا یہ بات دشوار نظر آتی ہے۔ دشوار نہیں، دشوار نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔